أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام کا 8واں رکوع اللہ کے فضل سے ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ سورۃ الانعام کا بنیادی موضوع ایمانیات ہے، اور ان ایمانیات میں سے بھی خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ان کی صفات کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کب قریب ہوتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ جس وقت بندہ غایت درجے میں تذلل اختیار کرے، تضرع اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، یعنی جتنی وہ اپنی اصل سے قریب ہوتا رہے اتنا ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوگا، کیونکہ انسان کی جو اصل ہے وہ عبدیت ہے، انسان کی جو اصل ہے وہ تواضع ہے، وہ ذل ہے، وہ افتقار ہے، وہ فقر ہے، وہ انکساری ہے۔ یہ تعلق جو ہے وہ کس وقت نمایاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جس وقت انسان پر مصیبت پڑتی ہے اور انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے جو ظاہری اسباب تھے وہ اس سے کھو گئے ہیں، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے لیے دین خالص کرتے ہوئے پکارتا ہے،
تو اس موقع پر چونکہ غایت درجے کا انکسار ظاہر ہوتا ہے، غایت درجے کی ذل اور تواضع اور فقر اور احتیاج ظاہر ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجابت آ جاتی ہے۔ تو اصلاً اجابت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دعائیں کب قبول فرماتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے، جب انسان عبد بن کے، فقیر بن کے، محتاج بن کے، ذلیل بن کے، متواضع بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں انہی آداب دعا کو بیان بھی فرما رہے ہیں اور اپنی توحید پر استدلال بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو مشکل میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری فطرت میں اور تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رغبت ہے۔ اور پھر آگے بتا دیا جائے گا کہ قادر بھی وہی ہے جو تم سے مشکلات دور کر سکتا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب۔ اور اس سے اگلی آیت گویا اللہ کی صفت قدرت ہی کا بیان ہے، یعنی قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی القادر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من ینجیکم، ذرا ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، بر و بحر کے اندھیروں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں۔ اور تم کرتے کیا ہو، تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے جب تم پر یہ ظلمتیں طاری ہوتی ہیں، جب تم پر مصائب کا طوفان آتا ہے؟ تو کہا تدعونہ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہو، تضرعا، چھوٹا بن کے، عاجز ہو کے، فقیر ہو کے، ذلیل ہو کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کر کے، اپنے استغنا سے ہاتھ دھو کر، کیونکہ انسان جو ہے وہ اکثر اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کس وقت اسے اپنا استغنا بے معنی نظر آتا ہے؟ جب اس کے پاس غنا نہیں رہتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اسباب نہیں ہے۔ تو فرمایا تضرعا، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چھوٹا بن کے، وہ خفیتاً، اور خفیہ طریقے پہ، یعنی دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور کہتے کیا ہو تم اللہ تعالیٰ سے، لئن انجانا من ہذہ، اگر اس مصیبت سے اس نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے اس میں بنیادی مضمون تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پر ایک دلیل نفسی دی ہے۔ وہ دلیل نفسی یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ ہی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے جب ظاہری اسباب کھو بیٹھتے ہو۔ یعنی امن یجیب المضطر، کون وہ ہے جو مضطر کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ مضطر کون ہے؟ جو مجبور ہے، جو لاچار ہے، جو بے بس ہے، جس کے پاس دنیاوی اسباب موجود نہیں ہے، تو کون اس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مضطر بن کے جب بھی پکارا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اور اکثر جواب کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مضطر بن کے نہیں پکارتے۔ یعنی ایک مضطر بننا وہ ہے جو اختیاری ہے، اور ایک مضطر بننا وہ ہے جو اضطراری ہے۔ اضطراری کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس کوئی سبب واقعی نہیں ہے، لہذا انسان کا التفات کسی سبب کی طرف ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سبب وجود نہیں رکھتا۔ لہذا جب انسان سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے اور کوئی لکڑی بھی قریب قریب نظر نہیں آ رہی کہ جس پر وہ ہاتھ مار کے اپنے آپ کو بچا سکے، تو بس اس وقت وہ مضطر کی حالت میں ہے، اللہ کو پکارے گا، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اور اس وقت اس کا کامل رجحان تمام اسباب سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اضطرار ہے جو اضطراری ہے، جس میں انسان مجبور ہوتا ہے، اور ایک اضطرار جو شرط دعا، یا آپ یوں کہیں کہ شرط قبولیت دعا ہے، وہ اضطرار انسان کا اختیاری ہے۔ وہ اختیاری اضطرار کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو اس ادب کے ساتھ پکارا جائے کہ انسان اسباب ہوتے ہوئے بھی اسباب کی طرف التفات نہ کرے، کیونکہ دعا میں ایک نوع کا یہ شرک ہے، یعنی یہ اس طرح کا شرک تو نہیں ہے کہ جو دین سے خارج کرے، لیکن ادب کے خلاف ہے کہ انسان جس کو پکار رہا ہے، چونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، لہذا اس کو پکارتے وقت انسان اپنے ذہن میں حاضر اسباب کو بھی حاضر نہ کرے، اس کی طرف بھی التفات نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گویا اس میں سوء ادب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کریں گے تو ان اسباب کے ذریعے ہی کریں گے۔ تو گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی کسی نہ کسی درجے میں نعوذ باللہ غیر شعوری طور پہ انہی اسباب کا محتاج سمجھا جاتا ہے کہ جو اسباب میرے سامنے ظاہری طور پر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے وقت
تر ہونا چاہیے، اضطرار کی کیفیت ہونی چاہیے، چاہے میرے ہاتھ میں اسباب ہوں لیکن ان اسباب پر کوئی یقین نہ ہو. اور گویا اگرچہ یہ غایت درجے میں مقصود نہیں ہے، یا مقصود تو ہے لیکن شاید وصول کے قابل نہیں ہے، کہ انسان کے ہاتھ میں اسباب کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے. اگر اس کے ہاتھ میں سبب ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں چونکہ اس کا اعتماد کامل درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہے، لہذا سبب ہو یا نہ ہو، اجابت کہاں سے آئے گی، شفا کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا، جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. پچھلے دنوں جو ہے ہم عقیدے کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بات بیان کی جو دعا کا ادب ہے. دعا کا ادب یہ کہ اللہ تعالیٰ القادر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ القادر. جیسے ابھی ہم پڑھیں گے بھی، اللہ کے اسماء میں سے کیا نام ہے؟ قل هو القادر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی القادر ہے. القادر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر ایک جیسی قادر ہے. یعنی یہ نہیں جیسے میری قدرت ہوتی ہے، میں اس گلاس کو تو بآسانی اٹھا سکتا ہوں لیکن اس میز کو بآسانی نہیں اٹھا سکتا. تو میری قدرت اس گلاس کے ساتھ بھی ہے اور میری قدرت اس میز کے ساتھ بھی ہے، لیکن فرق درجے میں ہے. گلاس میں آسانی سے اٹھا لوں گا اور میز مشکل سے اٹھاؤں گا، اور کوئی اور بھاری شے ہوگی تو میری قدرت اس کے ساتھ متعلق ہوگی ہی نہیں، میں اسے نہیں اٹھا سکوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ ایک ہی درجے میں ہے. اس میں یہ نہیں ہماری نسبت سے تو ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے، ایک شے بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑی ہوتی ہے. ہمارے لیے ایک کام کرنا آسان ہے، کچھ اس سے آسان ہے، کچھ اس سے مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ ایک انسان پیدا کرنا ہو، ایک ارب پیدا کرنے ہو، ایک مکھی تخلیق کرنی ہو یا ایک کائنات بنانی ہو، یہ سب قدرت کے اعتبار سے برابر ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اے بنی نوع انسانی مانند ہے اللہ کے لیے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو دوبارہ اٹھانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس طریقے پر ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. بات واضح. ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے، مثال کے طور پہ میرے سر میں اس وقت درد ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہوں کہ اے اللہ یہ سر درد جو ہے وہ رخصت کر دے. تو اس وقت میں پکاروں گا تو مجھے امید ہوگی کہ یہ سر درد اتنی بڑی شے نہیں ہوتی، آسانی سے چلا جائے گا. یعنی میں دوائی بھی کھا لوں گا تو مجھے دوائی پہ تو یقین نہیں ہے، پیناڈول کھاؤں گا لیکن درد رخصت ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. لیکن مثال کے طور پہ کسی شخص کو نعوذ باللہ کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے، یا وہ آپ کہیں کہ کسی یا کینسر کے کسی آخری مرحلے میں ہے، اور وہ یہ کہے کہ کیا اس کو اس کے جب وہ دعا کرے گا اس مرض سے شفا کے لیے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے وقت اس کی وہی حالت ہوگی جو سر درد کے دور کرتے وقت اس کی حالت ہونی چاہیے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. یعنی 5ویں سٹیج سے سرطان یا کینسر کے مرض کو دور کر دینا اللہ کے لیے برابر ہے کہ ایک ہلکا سا سر درد دل میں تو نہیں، درد سر نہیں ہوتا ہے، سر درد ہو رہا ہے، اس کو دور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے. بالکل اللہ کے لیے برابر ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ کہ وہ پکار رہا ہوتا ہے، تو پکارتے وقت وہ جو یقین اس ہلکی بیماری کے متعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی کمال قدرت سے دور کر دیں گے، وہی غائب درجے کا یقین اسے اس دوسری بیماری کے متعلق نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دونوں سے ایک جیسی متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کن سے وہ بھی اسی طرح دور کر سکتے ہیں جس طرح ایک کلمہ کن سے ایک ہلکی پھلکی بیماری. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو عموماً نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی انسان کہتا ہے کہ دیکھو اکثر لوگ جو ہیں جب وہ 4 5ویں سٹیج میں پہنچتے ہیں تو وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کا نہ ہونا تو گویا خرق عادت ہے. یعنی ہمیں منع کیا گیا نا کہ ہم ایسی دعا نہ کریں جو خرق عادت. معجزے کی دعا میں نہیں کر سکتا، میں کہوں مجھ پر کرامت آ جائے، میں اڑ کے مکہ پہنچ جاؤں، مدینہ، ویکسینیشن بھی نہ لگوانی پڑے اور کچھ بھی نہ ہو، مدینہ میں ڈائریکٹ میں لینڈ کروں، ممکن نہیں ہے. ممکن تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ کی عادت اس طرح جاری نہیں ہے. یعنی آپ پوری دنیا میں پھریں، کہیں آپ کو ایک کیس ایسا نظر نہیں آیا ہوگا کہ ایک صاحب اڑ کے پہنچ گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ پوری دنیا میں پھریں تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ہو سکتا ہے کینسر کے آخری 5ویں سٹیج سے وہ شفا یاب ہو چکے ہوں.
بس وہ اللہ کی عادت ہے، وہ خرق عادت نہیں ہے، لیکن وہ ذرا قلت سے واقع ہو رہی ہے۔ یعنی شے جو ہے وہ عادت کب بنتی ہے اور خرق عادت کب نہیں ہوتی؟ علماء نے کہا 3-4 دفعہ ہو جائے نا، اگر آپ کے آمنے سامنے کہیں پتہ چلے 3-4 دفعہ آپ کو اطلاع مل جائے کہ فلاں کے ساتھ ہوا، یہ اب خرق عادت نہیں ہے، یہ عادت ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی جانی چاہیے، اور اسی طرح کی جانی چاہیے جس طرح ایک عام مرض کے لیے کی جاتی ہے۔ صرف یہ مرض میں بیان کر رہا ہوں، ہر چیز پر اسے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہر شے سے متعلق ہے، ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے، اور وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، اور ایسے کثرت سے واقعات دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم چونکہ پکارتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کی شرائط پوری نہیں کر پاتے۔ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شاید یہی بچائے گا، اور یہ ڈاکٹر اگر اس طرح کر لے گا اور وہاں اس طرح ہو جائے گا اور اس ذریعے سے رزق ملے گا، اور یہ نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا، اس طرح ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ سارے اسباب ہمارے ذہنوں میں حاضر رہتے ہیں اور ہمارا ذہن انہی اسباب میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے بھی ہیں تو دل اسباب میں گھرا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اجابت کا یقین ہونا چاہیے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو اور تمہیں اجابت کا یعنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ فإن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غافل اور لاہن قلب سے دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہو اللہ کو پکارتے وقت، کیونکہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اللہ کی کامل معرفت کامل تو نہیں ہو سکتی، یا جس درجے میں مطلوب ہے اس درجے میں معرفت حاصل نہیں ہوتی، لہذا پکارتے وقت جس کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر خدا، ہم ایسے خدا کو پکار رہے ہیں جس نے انہی 5 اسباب سے کرنا ہے، تو پھر ہم خدا کو نہیں پکار رہے اصلا، لہذا ہمیں اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں سے اجابت ہو، کہ جس کو پکارا ہی نہیں گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ بھئی من حیث لا یحتسب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے مخرج، ایگزٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ حساب سے یہاں مراد حسبان ہے، گمان، یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بغیر گمان کے، بغیر حساب، انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور وہاں سے اسے رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شرط تضرع ہے وہ پوری کی جائے۔ یہ سب شرط تضرع میں ہے۔ تضرع کیا ہے؟ چھوٹا بن کے پکارے، عبد بن کے پکارے، اپنے علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نہ تھوپے۔ سمجھا رہی؟ کئی دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات مجھے پتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم کا پابند نہیں ہے، چونکہ میرا علم تو بہرحال ناقص ہے۔ جب میں اللہ کو پکارتا ہوں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ جو ہمیں دعائے استخارہ سکھائی جاتی ہے اس میں یہی ہے نا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، لہذا اگر دعا کرتے وقت انسان کا خیال یہ کہ میں جانتا ہوں میری مصلحت کیا ہے، تو وہ خدا کو نہیں پکار رہا، وہ اپنے ہی نفس کو پکار رہا ہے، یا اپنے نفس کے تابع، اپنے علم کے تابع اس نے خدا تجویز کر لیا جو اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے موجود ہے، اور جب وہ اسے پکارے تو اسے لبیک کہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، میرا خیال یہی ہے نا، کئی دفعہ انسان کہ میں نے تو پکارا جواب نہیں آ رہا وہاں سے، کہ خدا کو پکار رہے ہو یا نعوذ باللہ کسی نوکر کو پکار رہے ہو کہ وہاں اس کو گھنٹی دی ہے تو وہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ دعوت اللہ فلم یستجب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، تم میں سے کسی کی پکار قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے۔ قیل یا رسول اللہ وما الاستعجال، یہ استعجال کیا کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے دعوت اللہ فلم یستجب، میں نے تو پکارا اس نے جواب ہی نہیں دیا، میں نے تو پکارا۔ اور کتنے لوگوں کے الحاد کا یہ سبب بن جاتا ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے میں چاہے خدا کو مان بھی نہیں رہا، پکار کے دیکھتا ہوں جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بات ہے تو خدا کو پکارنے کا مطلب بندہ بن کے پکارنا ہے، خدا بن کے پکارنا نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ نعوذ باللہ خدا بن کے خدا کو پکار رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے ہماری مصلحت یہ ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، آپ کو جواب بھی دینا چاہیے، آپ کو جواب بھی دینا چاہیے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بات واضح ہے۔ تو فقیر ہے انسان، نہ اس کے پاس قدرت ہے حقیقی قدرت، نہ اس کے پاس حقیقی علم ہے،
لہذا جب وہ ان دو چیزوں سے نکل کر، یعنی اپنی قدرت کے دعوے سے دستبردار ہو کے اور اپنے علم کے دعوے سے دستبردار ہو کے خدا کو پکارے گا تو وہ بندہ بن کے پکارے. لہذا دعا استخارہ میں یہی دو چیزیں، فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. قدرت تیرے پاس ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی اسباب سے بھی نفی ہے، سب چیزوں سے نفی ہے. فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان دو صفات کے ساتھ پکارا جائے گا فقیر بن کے، تو پھر خدا کو پکارا جا رہا ہے. لہذا پھر یہ سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کیوں نہیں ملا. یعنی ان دی اینڈ کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جب اپنے آپ سے علم کی نفی کر دی ہے. لہذا مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ شے مجھے ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ شے میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، اس میں میرے لیے مصلحت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ علم کی نفی کرتی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے بھی ہیں، ہر کسی نہ کسی صورت میں دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا کی جائے اور قبول نہ ہو، یعنی شرائط کے ساتھ کی جائے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جواب نہ آئے. تضرع کے ساتھ انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیے، درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور غائب درجے کے اضطرار اور فقر کی کیفیت تھی ان کی. پہنچے ہیں مدین اور طویل سفر طے کیا ہے، بہت لمبا سفر تھا، اور وہاں پہنچے ہیں تو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے. وہ جو دو خواتین کھڑی ہوئی تھیں لڑکیاں، ان کو پانی بھی نہیں پلانے دیتے تھے. بہرحال اس کے بعد جب انہوں نے پانی پلا دیا جو بکریوں کو، اور پھر کیا ہے، ایک درخت کے نیچے آ گئے. کیا کہنے لگے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس یعنی رب انی فقیر، انی فقیر. کس چیز کا فقیر؟ لما انزلت الی من خیر. اور من خیر یعنی کوئی ہلکا سا بھی خیر ہو تو اس کا بھی فقیر، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انی لما انزلت فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فجاءته احداهما، یعنی دعا کی استجابت جو ہے وہ فوری اس طرح ظاہر ہوئی کہ فجاءته احداهما، دونوں میں سے ایک فوراً حاضر ہو گئی. تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اگر اس طرح کا رکھا جائے تو وہاں سے بھی نقد فائدہ حاصل ہوتا ہے. ابن عطاء اللہ جو ہے ایک بڑے بزرگ گزرے، ان کی حکم میں سے ایک حکمت کیا ہے؟ جل اللہ ان يعامله عبد بنقد ويعامله بنصیحت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ بندہ تو ان سے معاملہ نقد کا کرے اور اللہ تعالیٰ ادھار پہ کرے. یعنی ایک ادھار ہے نا، ادھار کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور اس میں لیکن وہ ادھار ہے، بہرحال نقد تو نہیں ہے، فوری تو نہیں ملتی. لیکن فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ فوری کچھ نہ ملے، اس کی جزا فوری نہ ملے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہاں بھی بعض سلف سے تفسیر دنیا کی زندگی کے متعلق بھی ہے، دنیا کی زندگی بھی سخت ہوگی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پکاریں شرائط کے ساتھ تضرعاً و خفیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ صرف آخرت میں سیو کر دیا جائے. یہ ممکن ایسا اصل اجر آخرت میں سیو ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں اس کا پرتو اور فوری فائدہ اور عکس ظاہر ہوگا. اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ ظاہر نہ ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شے اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً دنیا میں اس کا عوض دیتا ہے. اور یہ بات سب کو معلوم ہے، سب اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی عورت کو دیکھ کر اس سے نظریں جھکا لے، اس کے محاسن سے وہ اپنے دل میں حلاوت پائے گا. اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ حلاوت اگر اس نے نظریں جھکائی ہیں تو اس کی ایک اجر تو نقد ہے، اور نصیحہ ہے، ادھار میں ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نقد بھی نہ ملے. نقد بھی جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان يعاملہ عبد بنقد وان يعاملہ بنصیحت، ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، الیس کذلک؟ یہ ایسا ہی ہے نا. فرمایا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیا. اب دیکھیں گے یہ جو
اضطراری کیفیت تھی، اس کا بیان یہاں کیسے ہے؟ ظلمت کا جو لفظ بولا جس میں نظر نہیں آتا، یعنی مراد کیا؟ ظلمات البر والبحر، ایسے اندھیرے آ جاتے ہیں، ایسے مصائب آ جاتے ہیں جس میں کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آ رہا، اسباب موجود نہیں، یہ ظلمت ہے۔ تو انسان کئی دفعہ تو اس کو امید کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی یہ ہے، لیکن مستقبل میں جو امکان ہے فلاں شے کا، لہذا امید کی ایک کرن ہے۔ لیکن ظلمت کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ من ظلمات البر والبحر، چاہے سمندر ہو یا بر ہو، خشکی ہو، اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ تدعونہ، یعنی تدعونہ یہاں نحو کے اعتبار سے یہ معنی دے رہا ہے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے بر و بحر کے ظلمتوں سے اس موقع پر جب تم پکار رہے ہوتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تدعونہ تضرعا، چھوٹا بن کے، وخفیۃ، اور دل ہی دل میں۔ دل ہی دل، خفیہ سے کیا مراد ہے؟ خفیہ سے مراد یہ کہ دل کا تعلق متعلق ہو جاتا ہے، دل متعلق ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ایک یہ ہے نا کہ زبان سے بہت چیخ چلا کے کئی دفعہ انسان دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل تو متوجہ نہیں ہوتا، زور زور سے دعا کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دل کہیں اور متعلق ہو۔ یا رب یا رب چیخ چلا کے کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعلق باستار الکعبہ ویقول یا رب یا رب، لیکن آپ نے فرمایا اس کا دل اللہ سے متعلق نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہے، حرام سے آیا نا، تو حرام سے جو پرورش ہوگی اس کی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہو۔ خفیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف زبان کا تعلق نہیں ہے بلکہ دل بھی متعلق ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیہ، سیدنا زکریا کا ذکر آیا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو ایک خفی پکار سے پکارا، تو یہاں بھی فرمایا، دوسری جگہ ہے تضرعا، اسی صورت کے آخر میں شاید یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے تضرعا وخیفا، یہاں کیا ہے؟ خفیہ، خفیہ کیا ہے؟ چھپ کے، خیفہ کیا ہے؟ خوف کے ساتھ، تضرعا وخیفتا وتضرعا وخفیتا۔ لئن انجانا من هذه، اگر اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی، یہاں سے نکل گئے، لنکونن من الشاکرین، تو لازماً شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، یقیناً تیرے متقی لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، بالکل انسانی فطرت ایسے ہی ہے، اس موقع پر اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے مجھے نجات حاصل ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو دیکھنا میں یقیناً اللہ کے اولیاء میں شمار ہو جاؤں گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو وہی استغنا کا جو خناس ہے کہ شاید مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر اس پر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد انسان پر غفلت کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مصائب ہیں، ان میں ایک چھپی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کو اپنی طرف موڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصائب کیوں آتے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیوں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے منزہ ہے، اور یہ تو خلاف ادب بات ہے۔ تم کہاں کون کے پوچھ سکو اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بتائی نا، لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو یہ جو مصائب ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کروا دیں اور واقعی انسان شکر گزار بندہ بننے پر تیار ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں ایک اور حکمت میں کہ جو اللہ کی طرف سے منع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی شے تم سے روک دیں، کئی دفعہ انسان کہتا ہے میں نے مانگا نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں منع الخالق عطاء ان فہمت عن اللہ، کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اللہ سے فہم حاصل ہو چکا ہے نا، یعنی تم اللہ کو واقعی پہچانتے ہو، تو تمہیں یہ یقین سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کوئی شے نہ دینا بھی اس کی عطا ہوتی ہے۔ منع اللہ ان فہمت عن اللہ عطاء ومنع وعطاء المخلوقین یا وعطاء الخلق ان فہمت، اگر وہاں بھی تمہیں فہم حاصل ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ حرمان، وہ تو حرمان ہے، وہ تو محرومی ہے، یعنی مخلوق سے ملنا محرومی ہے اگر تمہیں واقعی معلوم ہو۔ یعنی مخلوق سے ملنے سے مراد ہے مخلوق سے دل کو متعلق کر کے اس سے کسی شے کی آرزو رکھنا اور پھر مل بھی جانا اس سے، تو یہ حرمان ہے، یہ کیا ہے؟ حرمان، یہ محرومی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملنا بھی یہ عطا ہے اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانو، کیونکہ اس کے اندر یقیناً اگر تم تقاضۂ عبودیت پر عمل کرتے ہو
اور اس کی وجہ سے حد عبودیت سے نکل نہیں جاتے تو یقیناً وہ شے تمہارے لیے خیر ہوگی. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. صاحب ایمان کے لیے ہر چیز خیر ہی خیر ہے. عجبا، اللہ کے نبی بڑی تعجب کی بات ہے. یعنی صاحب ایمان ہی ہے بس وہ کہ جس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے ہر شے خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے نتیجہ خیر ہے. تو دنیا میں مصائب آتے ہیں، اللہ سبحانہ حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے؟ عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. مصیبت کا طالب نہیں ہونا چاہیے، لیکن مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی ذریعے سے ہم ان کا ایمان جو ہے وہ آزمائیں گے. تو فرمایا وہ یہ دعا کرتے ہیں لنکونن من الشاکرین. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب. یہ وہ بات تھی جس کو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا. یہ وہ مصیبت تھی جو ظلمت ہے، جس میں اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو انسان کو یہاں نجات مل جائے نا اگر، تو یہی کہتا ہے اللہ نے نجات دی. سمجھ آ رہی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے نجات دی. واقعی کرامت، معجزہ، کوئی اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنا کرم فرمایا. لیکن مثال کے طور پر جو شروع میں مثال دی تھی، اگر وہ پیناڈول کھا کے سر کا درد اس کا رخصت ہو جائے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ خدا نے دی. کیوں؟ خدا کی قدرت تو دونوں کے ساتھ ایک جیسی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل اللہ ینجیکم منہا. اس بڑی مصیبت سے بھی وہی دیتا ہے. ومن کل کرب، ومن کل کرب، ہر کرب سے بھی وہی دیتا ہے. لہذا تمہارا خیال یہاں یہ ضرور بن جاتا ہے، اور تم ہو سکتا ہے اس کا چرچا بھی کرو اور دنیا میں بھی پھیل جائے کہ کیا عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ اور کرامت اور خرق عادت ظاہر ہو گیا. لیکن جو روزانہ تکلیف سے نجات مل رہی ہے، مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت دے رہا ہے، وہ بھی اللہ اسی طرح دے رہا ہے. اللہ کے لیے تو برابر تھا. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب. ہر قسم کی تکلیف سے بھی نجات اللہ ہی دیتا ہے. لہذا تمہارا یہ سمجھنا کہ جہاں مصیبت کا حل تمہیں نظر نہ آ رہا وہاں تو نجات اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جہاں مصیبت کا حل مجھے نظر آ رہا ہے تو وہاں میں خود اس مصیبت کا حل ڈھونڈ لیتا ہوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے. دونوں صورتوں میں نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں. قل اللہ ینجیکم منہا. لہذا یہاں اس تصور کی تصحیح ہے. وہ من کل کر، یہ کیوں اضافہ ہے وہ من کل کر؟ کیونکہ یہاں تو تم بھی یہی کہہ رہے ہو اللہ نہیں دی ہے، لیکن کلی کرب میں تم یہ نہیں کہتے. وہ من کل کرب. لہذا آگے کہ فرمایا ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے. ایک مراد اس سے یہ ہے کہ جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں اور تم نے شکر گزار بننے کا وعدہ کیا ہوتا ہے، اور بعد میں کیا کرتے ہو، پھر شرک شروع ہو جاتا ہے. ثم یعنی کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ دیر تک بندے کو یاد رہتا ہے ہاں ٹھیک رہنا چاہیے، آہستہ آہستہ لائف گزرنی شروع ہو جاتی ہے. ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے اور وہ سب چیزیں ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. تو انسان بھی روٹین لائف میں مشغول ہو جاتا ہے اور غفلت کے وہی دبیز پردے اس کے دل پر جو ہے وہ طاری ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ثم لہذا یہ تراخی ہے، کچھ دیر تک حضور رہتا ہے، کچھ دیر تک جو ہے وہ انسان کے دل میں حضور رہتا ہے. اور یہ بھی مشاہدے کی بات ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، قبرستان کی زیارت ہوتی ہے اور اس طرح کے، تو انسان کچھ عرصے تک کہتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ تو فضول ہی لگتا ہے، دنیا جو ہے وہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی دور ہونا چاہیے اس سے. پھر کیا ہوتا ہے، قبرستان بھی بھول جاتا ہے اور موت بھی بھول جاتی ہے اور انسان انہی دھندوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ثم انتم تشرکون. اور ایک مراد کیا لی گئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی تمہیں نجات دیتا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے بڑی مصیبت سے، تو صبح شام جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں من کل کر، وہاں تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے. وہاں یہ تمہارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے نجات دی ہے، بلکہ تمہارے ذہن میں وہاں اسباب حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اسباب موجود ہیں، اور وہاں اللہ کی طرف نجات کی نسبت کیوں کی؟ کیونکہ وہاں سبب موجود نہیں تھا. تو یہ ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں عذاب دینے پر. قل هو القادر علی ان یبعث. یعنی عموماً انسانوں کی عام حالت، میکسیمم انسانوں کی عافیت کی ہے. یعنی انسانوں میں عام حالت مرض کی نہیں ہوتی. اگر عام حالت مرض کی ہو جائے تو پھر تو عجیب صورتحال ہوگی. اکثر زیادہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں کہ مریض ہوتے ہیں؟ زیادہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، عافیت کے ساتھ. دنیا میں بھی اکثر لوگ عافیت کے ساتھ ہیں. کم لوگ ہیں کہ جو کسی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے. بہت ہیں وہ، اگر ان کو جمع کیا جائے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن باقیوں کی نسبت سے کم ہے.
اب انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، سب کچھ سازگار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو سب کچھ سازگار ہے نا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے کسی وقت، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی پر پتہ چلا کہ اس کو فلاں بیماری لاحق ہو گئی، اس کے ساتھ، اس کا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہونا تھا، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو جب تم عام حالات میں ہوتے ہو نا، عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا اندیشہ رکھا کرو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وہ کیا فرمایا؟ افامنوا مکر اللہ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے مکر سے تو نچنت اور بے خوف وہی ہوتے ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا اندیشہ رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم پر عذاب نہیں نازل فرما رہے، یہ اس کا محض فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو وہ اس کا محض عدل ہوگا. جو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے لو عذب اہل السماوات والارض جميعا لعذبهم وهو غیر ظالم لهم. صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین و آسمان کے تمام لوگوں کو عذاب دے دیں تو عذاب دینے میں خدا ظالم نہیں ہوگا. عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہے. لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے مستحق تو ہے ہی نہیں کسی شے کے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی کرم فرمائے، کوئی رحمت نازل فرمائے. کیا وجود بخش دیا یہی اس کی نعمت نہیں، اور وجود بھی ذاتی نہیں ہے. لہذا جب کوئی شے ذاتی ہے ہی نہیں تو پھر استحقاق کہاں سے ہوگا؟ تو سب کچھ اللہ کا فضل ہی ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر کسی وقت بھی کوئی عذاب نازل فرما دے، اوپر سے پاؤں تلے زمین نکل جائے، او من تحتی ارجلکم، یا تمہیں فرقوں میں بٹوا کر ایک دوسرے کی عذاب کا مزہ چکھائے. تو قل هو القادر. لیکن بات بھی یہ نہیں ہے قل هو قادر علی، نہیں، هو القادر، یعنی اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، وہی صرف قادر ہے ان باتوں پر. اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے ایک جیسی کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جتنی دیر اس طرح لگتی ہے نا، بس ایسے ہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ شے موجود ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی صفت قدرت ہے. اور قادر کا ایک اور معنی کیا ہے؟ قادر کا ایک معنی ہے تنگ کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کشادہ بھی کرتے ہیں اور رزق تنگ بھی کر دیتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. اور تنگی اور عذاب میں ایک نوع کی نسبت بھی ہے، یعنی عذاب میں بھی تنگی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فظن ان لن نقدر علیہ. سیدنا یونس علیہ السلام کا گمان یہ ہوا کہ قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے. تو قل هو القادر. اب یہ آیت جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت ڈرانے والی ہے کہ ایک روایت مسند احمد کی سندن ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب نازل کر دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، یا تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائیں. ٹھیک ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی نہیں ہوئی. سمجھا رہی کہ یعنی یہ ہونے والی ہے، انہا کائنہ، ہوگی ابھی. یعنی مراد کیا ہے کہ اس میں اگرچہ خطاب آگے پیچھے تو مشرکین مکہ سے ہی چل رہا ہے کیونکہ مکی ہے سورت، تو مراد تو یہی لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے. لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے انہا کا ابھی یہ ہوگی. اور پھر اور بہت سی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا اس سے تعلق ہے. صحیح روایات ہیں. ایک روایت کیا ہے بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. آپ نے فرمایا اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم. اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ بوجهك، یعنی میں آپ کی ذات کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہا. اور پھر تلاوت کی او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. آپ نے فرمایا هذا اهون، یہ آسان ہے. آسان سے کیا مراد ہے؟ اس کا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے.
دوسری روایات کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنو معاویہ ایک قبیلہ تھا، وہاں مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں ایک طویل نماز پڑھنے کے بعد ایک طویل دعا کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو آپ نے بتایا کہ انہا لصلاۃ رغبت و رہبہ، یہ ایک رغبت و رہبت والی نماز تھی جو میں نے پڑھی ہے. اور سألت اللہ ثلاثا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. سألت اللہ الا یغرق امتی، ایک روایت میں یہ میں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ میری امت کو غرق نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، دعا قبول فرمائی. میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ یہلک اللہ امتی بسنہ، سنہ کہتے ہیں قحط سالی. میں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میری امت جو ہے وہ قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی. ایک اور روایت میں کیا ہے، ان دو کی جگہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ یسلط علیہم عدوا من غیرہم یستبیح بیضتہم. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، جو یستبیح بیضتہم، جو ان کو بالکل یعنی جڑ سے نکال دے. یعنی ایسا کوئی دشمن آ جائے کہ ان کو نیست و نابود کر دے. ایسا دشمن بھی کبھی امت مسلمہ پر نہیں آئے گا، اور کبھی بھی نہیں آئے کہ ایسا آ جائے. ہمیشہ امت جو ہے وہ زندہ رہی اور امت جو ہے وہ مقاومت اور مقابلہ کرتی رہی، اور اللہ کے فضل سے ابھی تک امت اللہ کے کرم سے زندہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کہ اللہ یلبسہم شیعان، کہ ان کو جو ہے وہ مختلف گروہوں میں نہ بانٹ، کہ جو ایک دوسرے کو مزہ چکھائیں. فلم یجبنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہوگا، یعنی اس طرح آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اور اس کی شرح میں علماء نے کہا کہ یلبسہم شیعان سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ہوائے نفس اور باطل افکار اور نظریات کی بنیاد پہ مختلف گروہ بنتے چلے جائیں گے. ان میں سے ایک ہی گروہ حق پر ہوگا، لیکن ان میں لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ستائیں گے. ضروری نہیں کہ بعض سے مراد کوئی قتال ہی ہو رہا ہو، نہیں، زبان سے بھی ہوگا، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، ایک دوسرے کی تکفیر بھی ہوگی، ایک دوسرے کو زندیق بھی کہیں گے، ایک دوسرے کی تبدیل، یہ سب کچھ ہوگا. اس سے نہیں بچا جا سکتا. علماء نے کہا کہ بھئی یہ ہونا تو ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز نہیں، اس سے بچنا ہے. یعنی اصلاً کیا ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں آنے والے ادوار کی، اس میں خبر دینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے لہذا اس کے ممد و معاون بنو. ہاں، اگر وہ شے خیر ہے تو اس خبر میں امر مضمر ہوتا ہے، اور اگر وہ شے شر ہے تو اس خبر میں نہیں مضمر ہوتی ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی، اور گویا کہہ دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا. امت کے اندر یہ تفریق ہوگی، فرقہ پرستی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہوئی، اور ایک دوسرے کی تکفیر بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اختلاف برداشت بھی نہیں ہوتا، قتل و غارت تک بھی نوبت آتی رہی ہے، قتل و غارت تک بھی نوبت آتی رہی ہے. لیکن یہ باتیں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی امت کو، علماء نے کہا بحیثیت مجموعی، جس طرح باطل فرقوں میں اور باطل مذاہب میں پہلے قتال ہوتا رہا ہے، وَمَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، پرانے لوگوں کا بیان تھا نا، اتنا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے امت میں، کیونکہ بہرحال یہ امت مرحومہ ہے. فرمایا امتی امت مرحومہ لیس لها عذاب فی الآخرہ، میری امت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے، اس میں آخرت میں عذاب نہیں ہے. اس پر عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل اسی طرح اور بھی کچھ باتیں آپ نے فرمائی، فتنے اور زلزلے اور اس طرح کے جو عذاب دنیا میں آتے ہیں. فرمایا یہ میری امت پر عذاب ہے، لیکن اس پر اللہ کے فضل سے آخرت میں عذاب نہیں ہے. لیس لها عذاب فی الآخرہ. تو بہرحال یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت پہ غور کیا جائے تو یہ اپنے عموم پر ہے، اور اس میں خطاب مشرکین مکہ سے ہے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. لیکن گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے اگر ان احادیث کو پیش نظر رکھا جائے، بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر بھی ہوتا ہے. واللہ اعلم. انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلی نشست میں کریں گے اللہ چاہے تو. یہ گھڑی ٹھیک ہے نا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ جو فقہ میں ہم باب دیکھیں گے نا وہ سجدہ سہو کا ہے، اور سجدہ سہو جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی ہے اس کی، کیونکہ انسان سے نماز میں خطا ہو جاتی ہے۔ تو سجدہ سہو کے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں ہم دیکھ لیں گے، باقی اس میں کئی صورتیں ایسی آتی رہتی ہیں جس میں پوچھ لینا چاہیے کسی مفتی حضرات سے، کیونکہ اس میں دقت ہے کچھ مسائل میں کہ کب سجدہ سہو ہوگا کب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو جو ہے نا، سہو کہتے ہیں غلطی کو، نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس قسم کی غلطی ہے جس سے سجدہ کرنا پڑے گا، اور وہ کون سی غلطی ہے کہ جس میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بات واضح۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ سہو ہے یہ واجب ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز میں کچھ زیادہ کر دیں یا کچھ کمی کر دیں۔ سمجھ آ رہی؟ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ نماز میں اضافہ، 2 سجدوں کے بجائے 3 کر دیے، 2 رکوعوں کے بجائے 3 رکوع کر دیے۔ اور کمی سے کیا مراد ہے؟ 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ نہیں، کمی سے مراد یہ ہے کہ رکن کی بجائے کسی واجب کو چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا؟ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نماز کے واجبات، ابھی کچھ آگے بھی آ جائے گا۔ یعنی کمی سے مراد ہے نماز میں کچھ ہیں ارکان، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، آخری تشہد ہے، وغیرہ وغیرہ، تسلیم ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ارکان۔ اب ان میں سے کوئی چھوڑ دے انسان تو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، وہ آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ لیکن نماز میں ہے کچھ واجبات، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور واجبات کیا ہے؟ مثلا آپ نے جیسے تشہد میں بیٹھنا ہے، بیچ والی 2 رکعتوں کے درمیان آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ واجب ہے۔ کچھ قرات کرنی ہے، وہ واجب ہے۔ واجبات چھوڑ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو۔ رکن چھوڑ دیا جائے تو نماز دوبارہ دہرانی پڑتی ہے، بات بات ہے۔ اور اگر بالفرض کچھ بھی نہیں چھوڑا، اضافہ کچھ کر دیا رکن میں 2 کی وجہ، پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہے اگر آپ نماز میں کسی واجب کی کمی کر دیں یا کسی میں اضافہ کر دیں، بات واضح۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں سلام کے بعد، ٹھیک ہے، فقہ حنفی میں بھی اختلاف ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا ہے ایک طرف، لیکن اب جو مفتبی قول ہے وہ ایک طرف سلام کا ہے، یعنی ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدتین، 2 سجدے کریں گے، ثم یتشہد، اور اس کے بعد پھر وہ تشہد پڑھے گا، التحیات سے دوبارہ شروع کرے گا اور آخر تک، اور پھر دوبارہ اپنا سلام پھیر دے گا۔ تو یہ جو ہے طریقہ فقہ حنفی میں ہے۔ فقہا کے ہاں اس میں اختلاف ہے، امام مالک علیہ الرحمہ کے ہاں اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی، نماز میں اگر کمی کر دی ہے یا زیادتی کر دی، واللہ عالم۔ دونوں میں سے ایک صورت میں کیا ہے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کریں، اور ایک صورت میں کیا ہے سلام کے بعد 2 سجدے کریں اور دوبارہ تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فقہ حنفی کا طریقہ ہر قسم کی کمی یا نقصان یا جو بھی جس میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اس میں آپ نے تشہد تک پڑھنا ہے۔ شروع میں آخری رکعت میں تشہد تک پڑھیں گے، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ 2 سجدے کریں گے، اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے تشہد پڑھیں گے، اور آخر میں 2 سلام پھیر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کب سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نماز میں اضافہ کر دے، جو ابھی ہم نے کہا تھا نا، ایسے فعل کا جو نماز کی جنس میں سے ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی بھی فعل کا اضافہ کر دے، وہ چھلانگ مار دے یوں کر کے، چھلانگ جو ہے وہ نماز کی جنس میں سے تو نہیں ہے، سجدہ لیکن نماز کی جنس میں سے ہے، رکوع جو ہے وہ نماز کی جنس میں سے ہے، کیونکہ نماز کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں اضافہ کر دے گا تو کیا ہوگا؟ پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، نماز کی جنس میں سے کسی شے میں اضافہ کرے، یا کوئی واجب فعل چھوڑ دے۔ یہاں امام قدوری نے مسنون لکھا ہے، او ترک فعلا مسنونا، لیکن فعل مسنون سے مراد یہ ہے کہ جس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، واجب وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو رہا ہے، لہذا یہاں مسنون سے مراد مسنون نہیں تھا بلکہ واجب ہے، یا واجب شے چھوڑ دے۔ مثلا فاتحہ نہ پڑھے، ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یا جیسے وطر ہے نا، تو قنوت فقہ حنفی میں کیا ہے؟ واجب، باقیوں کی فقہ میں واجب نہیں ہے، فقہ حنفی میں کیا ہے؟ واجب۔ قنوت چھوڑ دی اس نے، دعائے قنوت نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ یا اس نے تشہد چھوڑ دیا، کون سا والا؟ بیچ والا، 2 رکعتوں کے درمیان والا۔ یا اس نے
عیدین کی تکبیرات نہیں پڑھی وہ بھی واجب ہے، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا کہ اگر وہ کوئی شخص لیٹ آیا ہے نماز میں، اس کو جو دوبارہ وہ نماز پڑھے گا اس میں تکبیرات وہ کر سکتا ہے، یعنی رکعت جو اس نے، لیکن اگر اس کو نہیں پتہ چل رہا، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، تکبیرات میں کیسے کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا میری تو اب وہ رکعت بس پڑھ لے، اس کے بعد آخر میں کم از کم سجدہ صاحب کر لے تاکہ وہ تکبیرات کی جگہ سجدہ صاحب ہو جائے. یا کہتے ہیں کہ امام جہری پڑھ لے ان نمازوں میں جس میں آہستہ پڑھنا تھا. تو جہری پڑھنا ان نمازوں میں جس میں جہر ہے وہ واجب تھا نا، اس نے آہستہ پڑھ لی، واجب کو چھوڑ دیا، کیا کرے؟ سجدہ صاحب. یا وہ آہستہ پڑھ لے، عشاء کی نماز ہے لیکن وہ جہری نہیں پڑھتا، ایسے ہی پڑھ لیتا، آخر میں سجدہ صاحب کر لیتا، نماز پھر بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ کیا تھا؟ یہ واجب تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ امام اگر اس کو سہو لگ جائے تو امام کے سہو کی وجہ سے مؤتم جو ہے مقتدی اس پر بھی سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ غلطی تو امام سے ہوئی ہے تو وہ 2 سجدے کر لے تو میں بیٹھا رہتا ہوں، ویسے نہیں، وہ بھی ساتھ سجدہ کرے گا. اور اگر امام سجدہ نہ کرے تو مؤتم بھی سجدہ نہیں کرے گا کہ میرے سے اپنی نماز میں غلطی ہو گئی ہے تو میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں، امام نے تو نہیں کرنا، نہیں. بات بات ہے. لہذا کے کہتے ہیں اگر مؤتم یعنی مقتدی سے نماز میں غلطی ہو گئی اور وہ پیچھے امام کے پڑھ رہا ہے اور اس نے امام کے ساتھ نماز مکمل کر لی اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس کی نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، کیونکہ جو امام کی نماز ہے وہ اس کے لیے جابرہ ہو جائے گی، وہ اس کی کفایت کرے گی. اب یہ 1-2 مسائل ہیں جن میں کافی وہ بھی ہوتا ہے اور یہ اکثر پیش بھی آتے رہتے ہیں، غور سے سن لیجیے گا، مجھے بھی یاد بالکل نہیں رہتے. تو فرمایا کہ ہوتا کیا ہے، اگر وہ قاعدہ اولا سے بھول گیا، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، نہیں بھول گیا، ٹھیک ہے، کھڑے ہونے لگا. کہتے ہیں اب وہ کھڑے ہوتے ہوتے اسے یاد آیا کہ میں نے تو بیٹھنا تھا، اب بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، کیا کرے؟ تو کہتے ہیں اگر وہ اس کی حیت بیٹھنے کے قریب ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کی حیت جو ہے وہ کھڑا زیادہ ہو چکا ہے بات ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، پھر نہیں بیٹھے گا. یعنی ابھی وہ صرف ہلکا سا یوں ہی ہوا تو اس کو یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، اور اگر اس ذرا کافی حد تک کھڑا ہو چکا ہے تو اب بیٹھنا نہیں ہے، اس میں اب بیٹھے گا نہیں، وہ قیام کی حالت میں جا چکا ہے، اب وہ قیام کرے گا، اور بیچ والا تشہد رہ گیا تو آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ صاحب کر لے گا. یعنی دوسری رکعت سے کھڑا ہوتے ہوتے ابھی بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو چکا ہے تو کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے. اور اگر وہ اس کے قریب ہے نا، کس کے؟ بیٹھنے کے، تو ہلکا سا کھڑا ہو رہا تھا، اب اس میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہے. یعنی اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا اور فوراً بیٹھ ہی گیا، سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کھڑا ہو جائے گا اور تشہد چھوڑے گا تو پھر سجدہ صاحب کرے گا. بات واضح؟ اچھا جی، یہ ہے دیکھیں مسائل. آخری قاعدہ سے وہ آخری قاعدہ بھول گیا، وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، سمجھ آ رہی کہ 5ویں رکعت میں وہ کھڑا ہو گیا، نہیں بیٹھا، اب کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں اگر رکوع سے پہلے پہلے اسے یاد آ جائے، رکوع سے پہلے پہلے کہ میں 5ویں میں ہوں، تو کیا کرے؟ ٹھک سے بیٹھ جائے، واپس. بات واضح ہو رہی ہے کہ واپس بیٹھ جائے اور سجدہ صاحب کرے اور نماز پڑھ لے. بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ کیا کرے؟ بیٹھ جائے. اگر ابھی تک اس نے رکوع نہیں کیا، 5ویں رکعت کا رکوع نہیں کیا، تو کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ جائے گا اور نماز مکمل کرے، سجدہ صاحب کرے اور اس کی چھٹی ہو جائے گی. اور اگر اس نے کیا کر لیا؟ رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا 5ویں کا، اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ اس کا فرض ہو گیا باطل. اب اس کا فرض کیا ہو گیا ہے؟ باطل ہو گیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ فقہ حنفی کا اب کیا کرے پھر؟ فرض باطل ہو گیا تو اچانک نکل جائے؟ نہیں، 6ٹھی رکعت ملائے، 6ٹھی رکعت ساتھ ملائے اور نماز مکمل کرے. 6 کی 6 رکعتیں اس کی ہوگی نفل. کیا ہو گئی اس کی؟ 6 کی 6 رکعتیں نفل. کیوں اس کا فرض باطل ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے فرض کا رکن ادا کیے بغیر، یعنی ارادے سے نکلے. اصل میں رکن کیا ہے؟ اپنے ارادے سے باہر نکلنا ہے نماز سے، ہم نے پہلے دیکھا تھا. وہ کیے بغیر نفل شروع کر دیے. 5ویں رکعت کیا ہے اس کی؟ نفل ہے نا. تو ابھی اس نے اپنا فرض مکمل کر لیا تھا، نہیں کیا، تو فرض سے تو وہ نکلا نہیں اور نفل شروع ہو گیا، لہذا اس کی نماز ہو گئی، فرض ہو گیا باطل. 6 رکعتیں پڑھے وہ، اور بعد میں سجدہ صاحب بھی نہ کرے. 6 رکعتیں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں، بس 6 رکعتیں پڑھ کے آرام سے اس کے بعد مزید 4 رکعتیں دوبارہ پڑھے، 10 رکعتیں ہو گئی. ٹھیک، یہ کس صورت میں ہے؟ 5ویں رکعت میں رکوع کر چکا وہ،
یہ اس کے بعد کی حالت ہے. اچھا، اور اگر وہ چوتھی میں بیٹھ گیا، اب یہ غور سے سن لیں، چوتھی میں کیا کیا اس نے؟ بیٹھ گیا، یعنی تشہد، اور لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ درمیانی تشہد ہے، تھا وہ چوتھا، بات ہے، وہ بیٹھ گیا. اب وہ ہو گیا کھڑا دوبارہ، اور اس نے سلام نہیں پھیرا، یعنی کھڑا ہو گیا. اب کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ واپس بیٹھ جائے. واپس کیا بیٹھ جائے؟ جب تک رکوع نہیں کرتا واپس بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ واپس نہیں بیٹھتا اور ساتھ جو ہے وہ ایک اور رکعت ملا لے، یعنی 5ویں پڑھ لیتا ہے آگے تک، تو 6ٹھی بھی پڑھ لے. اور اس کے بعد کیا کرے؟ آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اس کی نماز مکمل ہو گئی. کیوں مکمل ہو گئی؟ کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے نکل آیا ہے اور آخری رکن بھی وہ پورا کر چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رکن کون سا تھا آخری؟ قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ اس نے بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھا؟ بیٹھ گیا. تو لہذا قاعدہ اخیرہ وہ بیٹھ چکا ہے. 2 رکعتیں مزید پڑھ لے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ آخر میں سجدہ سہو کرے، اور پھر اس کی جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی. تو یہ دونوں صورتیں فرق ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک یہ تھی کہ اس نے قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا اور 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا تو فوری بیٹھ جائے، سجدہ سہو کرے. اور اگر اس نے رکوع کر لیا ہے تو پھر ایک اور رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعتیں ہو جائیں گی. اور یہ ساری 6 کی 6 کیا ہیں؟ نفل. اور یہ صورت کیا ہے کہ وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکا ہے، ٹھیک ہے، رکن اس کا وہ ادا ہو چکا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اب اسے یاد آیا فوری، تو پھر بیٹھ جائے. اور اگر وہ 5ویں رکعت پڑھ چکا ہے تو اب 6ٹھی ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. 2 نفل ہو جائیں گے، 4 فرض. بات واضح ہو گئی؟ یہ ہے بس. کہتے ہیں اس کی نماز پوری ہو گئی اور 2 رکعتیں اس کے نفل بونس. اچھا، اس کے بعد آخری مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو نماز میں شک ہو کہ اس نے 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، یہ بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر جو ہے وہ ریلیٹیو ہے نا، مطلب کسی کو ہوتا ہو کسی کو نہیں. اچھا، وہ آپ کو اکثر ہوتا ہے نا، تو وہ اکثر والوں کا الگ ہے وہ کام ہے. ایک دفعہ جس کو اس کا الگ ہوگا، وہ آپ نے اچھا کیا بتا دیا. ومن شک فی صلاته فلم یدری اثلاثا صلی ام اربعا، پتہ ہی نہیں اس کو 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا. کہہ رہے ہیں اگر یہ اسے زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ، اور فقہا نے کہا پہلی دفعہ سے مراد ہے بہت نادر ہوتا ہے، سال میں 1 دفعہ، 2 سال 4 سال میں 1 دفعہ، یعنی پہلی دفعہ یہ تقریباً. پھر وہ کیا کرے گا؟ نماز اس کی باطل ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ اگر اس کو پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح، نماز کیا ہے؟ باطل. نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے. بات واضح؟ اور اگر فَإِن كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا، اگر ان کو بہت زیادہ اس طرح ہوتا کہ وہ اکثر ہی پتہ نہیں چلتا، تو کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے؟ اگر اسے گمان غالب ہے تو اپنے گمان غالب پہ بنیاد رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا. یعنی مثال کے طور پہ اس کو ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3، ٹھیک ہے، 2 پڑھی ہیں یا 3، 80% امکان یہ ہے کہ 2 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. 80% کیا ہے؟ یہ 80% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہے، غالب ظن. تو غالب ظن پر بنا کرے، بنا علی غالب ظنہ، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے. بات واضح ہو رہی؟ یعنی آپ کو ہے کہ زیادہ خیال یہ کہ 3 رکعتیں پڑھی تو 3 ہی سمجھے اسے. اگر آپ کو یہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا. اگر اس کا کوئی ظن ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں بالکل ہی وہ خالی ذہن نہیں پتہ چل رہا، کوئی ظن بھی نہیں ہے، ہوتا بھی بہت رہتا ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر کیا کرے؟ بنا علی الیقین، یقین پر اس کی بنا رکھے. یقین کیا ہے؟ یعنی آپ کو اگر شک ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3، تو یقینی بات کیا ہے؟ 2 پڑھی ہیں، لہذا 2 سمجھے اس کو. تو یقین پر اس کی بنا کرے گا. اگر اسے اکثر یہ ہوتا رہتا ہے اور نماز میں بالکل یہ نہیں پتہ چل رہا کہ 2 ہیں یا 3 ہیں، اور اگر اس کا زیادہ خیال یہ ہے، زیادہ خیال کسی چیز میں، تو زیادہ خیال پر بنا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اور یہاں جو ہے کیا کرے؟ یقین پر اس کی بنا کرے اور آخر میں کیا کرے؟ سجدہ سہو کر لے. سجدہ سہو کا موضوع ختم ہو گیا. اس پر سوالوں کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے جوابات نہیں آتے. وعلیکم السلام. کیوں سیدھا دوبارہ پڑھ لیں؟
جب اللہ میاں نے ایک راہ نکالی ہوئی ہے یعنی کوئی آٹومیٹک ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کئی لوگ بڑے لیزی ہیں, انہوں نے پوری نماز دوبارہ نہیں پڑھنی. اللہ تعالیٰ نے کہا جو لیزی والے ہیں نا وہ سجدہ صاحب کر لیں. نہیں, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا. دوبارہ نماز اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ اگر سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہے, یعنی سجدہ